بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ فرمایا جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، اگر کوئی مسجد میں جاتی ہے عورت عطر اور خوشبو لگا کر جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی نماز اس کی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک کہ یہ غسل نہیں کر لیتی، یہ نماز یا عبادت قابل قبول نہیں۔ خامد کی نافرمانی کرنے والی حدیث کے الفاظ ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ کون سے لوگ؟ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا، کانوں سے اوپر نہیں جائے گی۔ ایسی عورت اپنے خامد کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے نہ پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا، ضد کیا ہے، دعا اخلاص سے کر دے، اللہ اس کی بخشش فرما، اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی جھگڑا کرنے والی بات تو نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں گا۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ گو ہے، عقیدے والا ہے، اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسے ہوگا تو پڑھاؤں گا، تو پھر علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا یہ پیارا بھائی بھی پڑھائے گا، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھ سے 100 گنا نیک ہو۔ میں کیوں اس طرح اپنی سوچ بنائے بیٹھا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی نیک نہیں ہے؟ اللہ ذوالجلالہ نے ایسے دنیا میں نیک بندے رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام بغوی کہا کرتے تھے کہ تقویٰ ایک یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا و بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ تقویٰ انسانی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی زیور اور سب سے زیادہ گراں قدر متاع ہے۔ اگر انسان بڑا ہی دولت مند اور حیثیت و وقار کا مالک ہے لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا تو جس طرح اس کی دولت مندی، اس کی حیثیت، اس کا وقار، اس کا جاہ و جلال اور اس کی شان و شوکت کسی کام کی نہیں، بالکل اسی طرح اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تقویٰ کی جوت اور خوشبو نہیں، اس کے اندر تقویٰ کی روشنی جگمگاتی اور اس کے من میں خدا ترسی کا جذبہ نہیں، وہ بھی اللہ کی نظر میں قابل احترام نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی خوبی نہیں پائی جاتی وہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔